اب ہم انشاءاللہ الکریم سنتیں، نماز کی سنتیں سنیں گے، سیکھیں گے، یاد کریں گے، اللہ چاہے گا عمل بھی کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر، تو یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نارمل ہوں، اپنے حال پر ہوں، نہ ملا ہوا نہ یوں کا کی کریں، تو یہ بھی سنت ہے۔ ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ، یہ ہتھیلیاں ہیں اور یہ انگلیوں کا پیٹ ہے، یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ ہتھیلیاں ہیں ہماری اور یہ انگلیوں کا پیٹ، یہ سب میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، قبلہ سمت ہوں، تو اس طرح۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا، یہ بھی سنت ہے، بعض وہ نہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ نہیں اللہ اکبر بعد میں کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیں۔ اب اس پوزیشن میں آ کے اللہ اکبر۔ تکبیر قنوت، جو دعائے قنوت سے پہلے وتر میں تکبیر کہی جاتی، یہ ہے تکبیر قنوت۔ اور تکبیرات عیدین میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہاتھ لے جائیں گے پھر کہیں گے اللہ، اللہ، یوں نہیں، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ امام نے اللہ اکبر نہیں کہا اور وہ آہستہ کہہ کے چلا گیا رکوع میں، تو ہم بھی چلے جائیں؟ کوئی نظر تو آ گیا کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو نماز میں کوئی فرق نہیں آیا کہ سنت کا ترک ہوا۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ سلام کہنا، حاجت سے بہت زیادہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ بعض لوگ تکبیر اولیٰ کے بعد ہاتھ لٹکا دیتے ہیں یا کوہنیاں پیچھے کی طرف جھلانے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، ان کا یہ فعل سنت سے ہٹ کرے۔ یہ طریقہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ تکبیر کے بعد اللہ اکبر، یہ ہے درست طریقہ کہ ناف سے متصل الٹا ہاتھ تھوڑا سا مضبوط اور اس پر سیدھا ہاتھ، یوں اس کو باندھیں۔ اور جو غلط طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں کھڑے ہو کر بتاتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ اللہ اکبر یہ غلط طریقہ ہے، اور دوسرا غلط طریقہ اللہ اکبر تو پیچھے یوں کر کے پھر وہ یوں آتے ہیں۔ درست کیا ہے؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا میں لیٹ ہوا، اللہ اکبر، ہاتھ ناف سے ساتھ ہی الٹا ہاتھ، اور تھوڑا سا مضبوط ہونا تو وسوسے کنٹرول ہوتے ہیں، اور یوں اس پر پھر باندھ لینا۔ امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں جہر یعنی بلند آواز مسنون ہے۔ مسنون مینز سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ بھی بلند آواز سے امام کہے، یہ امام کے لیے سنت ہوا نا۔ اور جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا ہے، قیام سے رکوع میں جانا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، پھر اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھنا، جلسے میں جانا، پھر یہ سب تکبیرات انتقالات کہلاتی ہیں۔ مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ رسٹ جوائنٹ پر چھنگلیاں یعنی چھوٹی لٹل فنگر، چیچی پنجابی میں، وہ انگلش اس میں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خنصر،
خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، یہ پانچوں انگلیوں کے عربی میں یہ نام ہے۔ تو اس کو انگوٹھے کے اگل بغل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انداز ہم نے پریکٹیکل میں بھی اس کو سیکھا تھا۔ پہلے ثنا، پھر تعوذ۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، اور تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تینوں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، ایک تو اس کا حکم پتہ چلا، دوسرا یہ ذہن میں رہے کہ وقت قلیل ہے۔ جیسے فجر کی مثال ہم نے وہ دی، تو اب اس میں تو سلام پہلے پھرنا چاہیے سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے پہلے۔ تو اب جب ایسا موقع ہے تو یہ سنتیں ترک کریں، ڈائریکٹ واجب پر پہنچیں اور فرض پر آئیں، اور بالکل ہی تنگ ہے تو پھر واجب بھی چھوڑیں، فرض ادا کریں تاکہ وہ قضا کے گناہ سے بچیں، اور پھر واجب الادا ہو جائے گی نماز۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا، تعوذ، اعوذ باللہ، اور تسمیہ بسم اللہ، ان تینوں کو جب وقت تنگ ہو تو اس کو ترک کر دیا جائے۔ ایک تو وقت تنگ، یا پھر جیسے ٹرین چلنے کا امکان ہے تو آپ اس موقع پر وہ واجبات و فرائض پورا کر کے ٹرین میں بیٹھیں جا کر۔ اچھا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کس کو کس موقع پر چھوڑ سکتے ہیں۔ سنت بھی آزمائشی وقت ہے، اور بھی اس طرح کے آزمائشی وقت آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مریض کے آپ تیماردار ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، اب اس کو میڈیسن دینی ہوتی ہے، کیئر کرنی ہوتی ہے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے تو پھر مریض آزمائش میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ معلومات جو ہے انسان کو آسانی بھی دیتی ہے نا بھائی۔ ان تینوں کو بلا وقفہ ایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی ثنا تو فوراً بعد اعوذ، فوراً بعد بسم اللہ شریف، یہ بھی سنت ہے۔ ان سب کو آہستہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی نے بلند آواز سے پڑھا تو اس کے سنت کا ترک ہوا۔ آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، آمین کہنا بھی سنت ہے، اور آہستہ کہنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا۔ نماز میں تعوذ و تسمیہ قرات کے تابع ہے، مقتدی پر قرات ہے، لہٰذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے سنت نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو قرات تو امام نے کرنی ہے، تو جس نے قرات کرنی وہی کرے گا۔ جس مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی اور وہ اپنی باقی رکعت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھے، 2 رکعتیں، 3 رکعتیں، 4 رکعتیں جس کی نکل گئیں، اب وہ جب کھڑا ہوگا تو اپنی پہلی رکعت سے شروع کرے گا، تو اب وہ تو ثنا سے شروع کرے گا، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے گا، کیونکہ اس نے قرات بھی کرنی ہے۔ اب وہ امام کے پیچھے اس وقت نہیں ہے نا۔ تعوذ پڑھنا صرف پہلی رکعت میں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ پہلی رکعت میں سنت ہے۔ ایک تو سنت ہے، دوسرا پہلی رکعت میں سنت ہے۔ تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں وہی بات ہے، نماز وہ حسن و خوبی، زیب و زینت، یہ سنتیں دیں گی نا، زیب و زینت اور حسن دیں گی نماز کو، لیکن موقع ایسا ہے کہ وقت کی قلت ہے، تو اب اس میں اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں اور نماز درست رہے گی۔ سنت کا ترک مکروہ تنزیہی ہوگا، اور مکروہ تنزیہی کا ارتکاب خلاف سنت ہوگا نماز کے لحاظ سے۔ سنت مؤکدہ کا ترک ہوا تو اصاعت ہو جائے گا، سنت غیر مؤکدہ کا ترک ہوا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور مکروہ تنزیہی کا ارتکاب خلاف سنت یہ کہیں گے، اور سنت کا ترک مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصول سمجھ لیں تو اس سے سمجھیں کہ آپ کو مکروہ تنزیہ ہے، سارے سمجھ میں آ گئے کہ جہاں بھی سنت کا ترک ہوگا وہ مکروہ تنزیہ فعل ہوا۔ تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر 4 فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہے یا اتنی دیر تک
چپ کھڑا رہے تو اس صورت میں تسمیہ سنت نہیں. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے. دیکھیں اس کے پاس نمازی کے پاس کیا آپشن ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے نہیں، منفرد کے لیے، تنہا کے لیے. 4 رکعت ظہر یا عصر کی پڑھ رہا ہے، جو تنہا پڑھ رہا ہے وہ، یا عشاء کی 3ری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت بھی ساتھ ملا لے، فرسٹ آپشن. سیکنڈ آپشن صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے. تھرڈ آپشن 3 بار سبحان اللہ کہہ لے. فورتھ آپشن 1 بار سبحان اللہ کہہ لے. ففتھ آپشن 3 بار سبحان اللہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے. سکس آپشن کہ 1 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر خاموش کھڑا رہے. ان 6 صورتوں میں اس کا قیام درست ہو رہے گا. اور بہتر کیا ہے، تو اسی ترتیب سے بہتر ہے. افضل یہ ہے کہ فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے، اور اس کے بعد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. اس کے بعد کیا ہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لے. اس کے بعد کیا ہے کہ 1 بار سبحان اللہ کہہ لے. تو اس سے بھی قیام کا فرض ادا ہو جائے گا. اچھا خاموش کھڑا ہے تو بہتر ہے کچھ پڑھ ہی لے، اتنی دیر تو خاموش رہنا ہے. اچھا اتنی دیر خاموش رہنے کا حساب کیسے لگائے گا کہ 3 بار سبحان اللہ یا 1 بار سبحان اللہ؟ تو یہ بھی آزمائش ہوگی. تو اس میں بیسٹ چوائس کیا ہے؟ بیسٹ چوائس تو میں نے عرض کر دی، پڑھنا نہ پڑھنے کے لحاظ سے پڑھنا بہتر رہے گا. وہ حساب بھی ہو جائے گا اور وہ تسبیح بھی ہو جائے گی. تو جب وہ 3 بار سبحان اللہ کہہ رہا ہے یا اتنی دیر خاموش ہو رہا ہے، اب اس کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت نہیں ہے. سنت جب ہوگا جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. سورہ فاتحہ کی برکت سے سنت کی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے. رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اچھا 5 بار کہنا کیا ہے؟ مستحب کس میں آئے گا؟ 5 7 گنتی کوئی وہ نہیں ہے، تحدید ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے. جی. اچھا طاق کہنا کیا ہے؟ مستحب ہوگا. یہ بھی جفت بھی کہہ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، اوکے. تو اب وہ حد نہیں ہے، جتنی مرتبہ مرضی کہہ لے. یہ نہیں کہ اگر وہ طاق کہے گا تو نماز میں فرق آ جائے گا. نہیں، اب مستحب ہے کہ طاق کہے، کیونکہ اللہ وطر ویحب الوطر، غالباً اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، اور اب کیا آگے ہوگا، وہ طاق کو پسند کرتا ہے. طاق عدد 1 3 5 7 یہ طاق عدد ہیں. اور جفت کی بھی فضیلت ہے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، سورہ رحمان. اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا. ہاں وہ خود یکتا ہے، وہ خود واحد ہے. تو اگر کبھی جفت کی ترکیب کرے تو یوں نیت کر لے بندہ کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تو ٹھیک ہے میں اس کے لحاظ سے کر رہا ہوں، ایک نسبت اور وہ رہے گی. خیر رکوع میں 3 بار نماز میں جو تسبیحات کا ہے تو طاق ہی یہاں پر مستحب کا لکھا ہے، جفت کا نہیں ہے. لیکن وہ ترک مستحب ہوگا. جی حرج نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے کے طور پر یہ رہے گا کہ طاق کی ترغیب رہے گی. ترغیب رہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ جب وہ طوالت کرتا ہے، تسبیح زیادہ پڑھتا ہے، تو اس کو طاق اور جفت میں کنفیوژن ہو جائے گا، اور پھر وہ پریشان ہوگا کہ نماز خراب تو نہیں ہو گئی کہیں. تو اس لیے میں نے کہا واضح ہو جائے. مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اب یوں کر لے تو سنت ادا نہیں ہوگی. انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ بھی سنت ہوا جب وہ گھٹنوں کو پکڑے. حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا. اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے، یہ مکروہ ہے. اور اگر عذر ہے، کمر کی تکلیف ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، تو وہ ایک جدا بات ہے. رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو، حتیٰ کہ پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے. یہ ٹھہرا ہوا ہے دیکھیں پیالہ، کیوں کہ یہ بیلنس ہے. اگر یہ ان بیلنس ہو تو یہ ٹھہرے گا نہیں، وہ چھلکے گا اور گرے گا. تو کمر بالکل ایسی سیدھی ہو رکوع کے اندر. رکوع میں سر اونچا نیچا نہ ہو، پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اسی لیول میں ہو سر جس لیول پر پیٹھ ہے.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ناکافی یعنی کامل نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے جو رکوع سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ رکوع سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قوما جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے، اس سے کم ٹھہرے گا تو واجب کا ترک ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکوع سجود پورے کرو، خدائے پاک کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایٹ اے ٹائم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے ہیں، دن میں دیکھتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں۔ بہتر یہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے، اس مسافت یعنی قیام و رکوع کے درمیانی فاصلے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی لام کو بڑھائے، لام کھڑا زبر لا تو بڑھائے اللہ، تو اب وہ جو پورا جو سفر ہے وہ اسی کے اندر طے ہو جائے گا۔ اب وہ بار یا یہ تو اس کا ہم نے سنا نا کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ استغفر اللہ۔ اکبر، اکبار کا مطلب ہے ڈھول، استغفر اللہ۔ تو بھی کیا عجیب و غریب ہو رہا ہے یہ بھائی، کیسی نماز پڑھ رہا ہے یہ؟ تو اس میں اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے یعنی سارے اس عمل کے دوران قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوا جا رہا ہے پورے اس عمل میں، یہ سنت ہے۔ اور لام کو لمبا کرے گا تو وہ سفر، ورنہ اللہ اکبر اب باقی عمل باقی ہے اس کا جھکنے کا، تو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو را پر جب ختم ہوا تو وہ پہنچا ہوا تھا رکوع کے اندر۔ اللہ اللہ یا اکبر یا اکبار کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے، یہ بھی سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا سنت ہے۔ اب وہ حمیدہ دہ ہا ساکن کی آواز پیدا ہونی چاہیے، ہر ایک کر نہیں سکتا، اور جو کر سکتا ہے نا وہ ہر وقت توجہ کرے، اللہ کرے، توجہ نہیں رہتی، تو اس میں وہ ایک آسانی یہ ہے، مگر وہ عوام کے اندر کرے گا تو وہ ہو جائے گا نا عمر بھائی، امام کو تو یہی کہنا چاہیے، حمیدہ ہو کہے گا تو عوام کو یہ کہنا ہے کلمہ لے آیا بھائی جی، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن حمیدہ یہی معروف ہے، ورنہ اس کے اندر جو نا وہ ایک وحشت سی پیدا ہوگی کہ اجنبیت پیدا ہوگی اور مسائل ہونے کا خوف ہے، تو یہی کہے، لیکن اس کو سیکھ لے۔ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بعض امامت کرتے ہیں، آئندہ کریں گے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ہا ساکن، ہا ساکن دہ، یہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، ایسے وہ سننے سے صرف نہیں آ جائے گا۔ مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا سنت ہے، منفرد کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ اب تو منفرد جب ہوا، اب تو امام نہیں ہے، لیکن درستی تو ادائیگی تو درست کرے گا نا، کہ جی میں نے کون سی امامت کرنی کہ میں اس کی پوری ادائیگی سیکھوں، تو چلو تو اکیلا تو نماز پڑھے گا نا بھائی، پھر سنت کا ترک کرے گا، اور مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی نماز پڑھے گا سنت کو ترک کر کے، تو کیوں اس کو صحیح پڑھے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ یوں سیکھے، ورنہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر ربنا کے بعد واو ہونا بہتر ہے، اللہم ہونا اس سے بہتر، اور دونوں ہونا زیادہ بہتر۔ تو ربنا لک الحمد اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، ربنا ولک الحمد اس سے بھی سنت ادا ہوگی، اللہم ربنا ولک الحمد اس سے بھی سنت ادا ہوگی، اور یہ افضل ہے۔ ربنا لک الحمد سے افضل ہے ربنا ولک الحمد، اور اس سے افضل ہے اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جب امام سمیع اللہ لمن حمید کہے تو کہو اللہم ربنا لک الحمد. جس کا کہنا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. کیا کیا ملتا ہے نماز میں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے، جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ سنت غیر مؤکدہ یہ ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے کے ساتھ ختم. کیا شان اعلیٰ حضرت کی اور کیا بات ہے علماء. اسی طرح ہر تکبیر انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر جو ہو رہے ہیں نا، یہ انتقال ہے. ایک تو انتقال پرملال کہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو وہ بھی منتقل ہوا نا دنیا سے آخرت کی طرف، تو اس لیے اس کو انتقال کہتے ہیں. اسی طرح ہر تکبیر انتقال یعنی نماز کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل. اچھا حصہ اور رکن دونوں صحیح ہے. ٹرانسفر ہونے کے لیے کہی جانے والی تکبیر تکبیر انتقال کہلاتی ہے. میں حکم ہے کہ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم ہو. الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم ہو. ختم کے ساتھ ختم ہو، یہ کیا ہوا؟ فعل کے ختم کے ساتھ ادائیگی. فعل کے ختم کے ساتھ رے مکمل ہو، یعنی یہ کلمہ ختم ہو. ٹھیک ہے. مقتدی رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ اللہ یعنی الف اور جو صرف ربنا لک الحمد پڑھتا ہے وہ ربنا کی را شروع کریں اور سیدھا ہو جانے کے بعد حمد کی دال ختم ہو جائے. کاش ہم سارے سیدھے ہو جائیں یار. پھر سجدے کو جانے کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع کریں اور اللہ کے لام کو بڑھائیں. جب سر رکھنے کے قریب پہنچیں تو اللہ کی ہا اور عین سر یعنی سر ٹھیک زمین پر پہنچے، پہنچتے وقت اکبر کی را ختم کریں. لام کو بڑھانا اس لیے کہ یہ راستہ طے کرنے میں اگر لام کو نہ بڑھایا تو اکبر سجدے میں پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گا. یہ خلاف سنت ہے. یا راستہ پورا کرنے کو اکبر کا الف یا با بڑھائیں اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، یا رے بڑھائیں گے، یہ غلط اور خلاف سنت. سجدے کی سنتیں، سجدے میں جانے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہیں، یہ بھی سنت ہے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا یہ بھی کہیے سنت ہے. سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، یہ بھی سنت ہے. تو وہ فارمولا عمر بھائی نے دیا تھا نا بہت آسان، کہ جو عضو زمین سے قریب ہے اس کو پہلے رکھیں گے سجدے میں جاتے ہوئے. پہلے ہمارے گھٹنے زمین کے زیادہ قریب ہیں ہاتھوں کی نسبت، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. تو اسی ترتیب سے سجدے میں جاتے ہوئے اپنے اعضاء کو رکھیں گے. جب سجدے سے اٹھیں تو اس کا الٹ کرنا ہے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے. مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہوں. یہ ہمارے بازو ہیں اور یہ ہماری کروٹیں ہیں، یہ تو یوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ غلط، یوں نہ ہو، اس سے جدا ہوں مرد کے لیے. اور رانے پیٹ سے جدا ہوں. اب سجدے میں جب ہم ہیں تو یہ ہماری رانے جو ہیں، یہ گھٹنے اور اوپر تک کا جو حصہ ہے، یہ ران جو ہماری ہے، یہ پیٹ کے ساتھ نہ لگی ہو بلکہ جدا ہوں. سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہوں.
ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا یہ بھی سنت ہے. سجدوں میں انگلیاں قبلہ رو ہونا یہ ہاتھ کی انگلیاں کہا جا رہا ہے نا جی. سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے. یہ پیٹ ہے, انگلیوں کا اندرونی حصہ جو نا پیر کی یا ہاتھوں کی کر کے بتا رہا ہوں, تو یہ اور اس طرح مڑے اور ان کے جو اندرونی حصہ اس زمین پر لگے رہی یہ سنت ہے. 10 کا 3 کا لگنا واجب ہے, 3 کا واجب ہے اور 1 کا فرض ہے. ایک انگوٹھا, دونوں میں سے ایک انگوٹھا لگ جائے یہ فرض ادا ہو جائے گا. کوئی بھی ایک, ہاں دونوں میں سے ایک, دایاں بائیں. یعنی انگوٹھے کی بھی قید نہیں, 10 میں سے کوئی ایک انگلی کا پیٹ لگے گا فرض ادا ہو جائے گا. 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا, انگوٹھا یا کوئی انگلی, یہ فرض ہے. اور دونوں پاؤں کی 3 ایک پیر کی 3 دوسرے پیر کی 3 یہ واجب ہے. اور 10 کا پیٹ زمین پر لگا ہو اور یہ قبلہ رو رہیں یہ سنت ہے. سنت کی ادائیگی میں واجب اور فرض کا تحفظ ہو جائے گا. جی. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ بھی سنت ہے, اس سے کہتے ہیں جلسہ. جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. اور اس کے اندر بھی جو نا کوتاہی پائی جاتی ہے, وہ درست بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا, کچھ سیکھا نہیں ہے باقاعدہ, سجدہ کرنا نہیں آتا, جلسہ تو اس کے بعد ہے, سجدہ تو فرض ہے. جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے مینز بیٹھنا ہی ہے, عربی ہے نا جلسہ, اجلس جلیسن بیٹھنا, ٹھیک ہے. تو جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا, ہاتھوں کا رانوں پر ہونا رکھنا یہ بھی سنت ہے. جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے. دونوں سجدے کر لیے, اب اس نے قیام کی طرف آنا ہے تو پنجوں کے بل اور ہاتھ گھٹنوں پر ہوں یہ سنت ہے. کمزوری مجبوری زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھتا ہے, بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, تو یہ الگ معاملہ ہے, ورنہ سنت یہی ہے. مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں یعنی الٹا پاؤں بچھا کر, مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر الٹا پاؤں بچھا کر دونوں سرین جس پر ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو سرین کہتے ہیں, دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا, سیدھا قدم کھڑا رکھنا, سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا یہ سنت ہے. عورت دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دے اور بائیں یعنی الٹی سرین پر بیٹھے, عورت کے لیے یہ ہے. سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر, الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا, کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں. اس نے دیکھیں کہ یوں بالکل وہ بڑا اس کا تکلف کر رہا ہے یا یوں ہے, نہیں, اپنی حالت پہ. انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا, گھٹنے پکڑے نہ جائیں. مثلاً یہ گھٹنے شروع ہو رہے ہیں تو یوں ہو, یوں نہ ہو, یوں ہو, اور یوں بھی نہ ہو, پیچھے بھی نہ ہو. شہادت پر اشارہ کرنا یہ بھی سنت ہے. وہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو یہ جو اشارہ کیا یہ اشارہ کرنا بھی سنت ہے. یوں کہ چھنگلیاں سب سے چھوٹی انگلی اور پاس والی کو بند کر لیجئے, انگوٹھا اور بیچ والے کا حلقہ باندھیے, لا پر انگلی اٹھائیے, اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے, اور اللہ پر رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب بعض نہ یوں کر رہے ہوتے تو یوں نہیں, اس کو یوں کر. اور یہ جو حلقہ جو ہے یہ دیکھیں, یہ 2 انگلیاں جو ہیں یہ انگوٹھا اس کی جڑ یہاں پر ہوں گی. یہ دوسرے قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے. تشہد بھی پڑھیے, تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے. درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے.
التحیات پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا سنت ہے؟ درود شریف. افضل کیا ہے؟ درود ابراہیم. اب دوبارہ دیکھیں میں آپ کی توجہ دلاؤں، وقت کی قلت ہے تو اب درود ابراہیم طویل ہے، صلی اللہ علی محمد تو آپ کی سنت ادا ہو گئی، کیونکہ وقت کم ہے نا، ٹرین چھوٹنے کا اور دیگر اس کے معاملات کا، یا فجر میں سورج نکلنے کا خوف ہے، تو صلی اللہ علی محمد یہ تو سیکنڈ میں ہو جائے گا، 3 یا 4 سیکنڈ لگیں گے، اور درود ابراہیم میں ٹائم زیادہ لگے گا، مگر افضل درود ابراہیم ہے. جب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں، تو درود ابراہیم ہی پڑھے. اس میں بھی ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیا، یہ بھی درود شریف ہو گیا. مگر یہ اس وقت ہے جب آپ کو ایمرجنسی ہے، وقت کی قلت ہے، ورنہ پورا درود ابراہیم پڑھنا چاہیے، یہی افضل ہے. نوافل، اس میں سنت غیر مؤکدہ بھی شامل ہیں، جیسے عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں. قاعدہ اولیٰ میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. مسنون مینز سنت ہے. جیسے 4 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں نا فرض سے پہلے، یہ ہے غیر مؤکدہ، اور عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہیں. سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، ان میں دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. سنت غیر مؤکدہ جو ہے اس کے اندر یہ سمجھیں کہ 4 نفل پڑھ رہے ہیں ہم ایک سلام کے ساتھ، گویا کہ دوسری رکعت کے اندر تشہد، جو عصر کی 4 سنتیں ہیں، عشاء کی 4 سنتیں ہیں، دوسری رکعت میں جب تشہد میں بیٹھے تو التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا. اب دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، پھر قیام میں چلے گئے. اب اسٹارٹ لیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا سے اسٹارٹ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 رکعتیں پوری کریں گے. اور جو سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کی 4 سنتیں جو قبلیہ پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں. جزاک اللہ. یہ سنت مؤکدہ ہیں، تاکیدی سنتیں ہیں. تو اس کے لیے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دوسری رکعت میں تشہد یعنی التحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور اب ثنا سے نہیں شروع کریں گے، بسم اللہ سے اور سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، دونوں کا فرق سمجھ گئے. درود شریف کے بعد عربی میں دعا پڑھنا غیر عربی میں مکروہ ہے. اب درود شریف کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہت فضیلت والی جامع دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور کیا اس کا مفہوم ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز پر قائم رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کر دے، میری مغفرت کر دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مسلمانوں کی جو قیامت تک آئیں. یہ تو ایک دعا ہے، اپنے نماز پر قائم رہنے کی بھی اس میں دعا ہے. یا اللہ میں پکا نمازی بن جاؤں، ہر حال میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں. پھر جو اولاد والے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. پھر اگلے حصے میں کیا ہے؟ میری بخشش کر، میرے ماں باپ کی بخشش کر، اور سارے مسلمانوں کی جو قیامت تک آئیں. کتنی زبردست دعا ہے. جو مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ہر مسلمان کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے. اب وہ قیامت تک کے مسلمان نہ جانے کتنے عرب آئیں گے بھائی، اور وہ نیکیاں مل رہی ہیں. تو یہ دعا افضل ہے، مگر پھر وہی توجہ دلاؤں گا، وقت کی قلت ہے. تو اب اس سنت کو بھی ادا کریں اور وقت بھی بچ جائے، نماز وقت کے اندر ادا کر لیں، ٹرین پکڑ لیں اور دیگر جو معاملات ہیں گاڑی پکڑ لیں. تو اس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا پڑھ لیں. رب زدنی علما، یہ پڑھ لیں. یہ مختصر رب زدنی علما 3 الفاظ ہیں. یوں فارغ ہو گئے اور دعا کی سنت بھی ادا ہو گئی. سلام پھیرنے کی سنت ہے، مگر نارملی
یہ دعا کی فضیلت بتانے میں میری نیت یہ تھی رب اجعلنی دعا کی کہ تاکہ سستی نہ کریں ہم، کہ اب عام دنوں میں بھی وہ مختصر پڑھتے جائیں، جائز تو ہے لیکن فضیلت زیادہ کس کی ہے؟ وہ دعا بہت جامع ہے، اور قرآنی دعا، بقیہ بھی قرآنی دعائیں ہیں۔ ان الفاظ کے بعد 2 بار سلام پھیرنا سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس میں بھی ہا ساکن، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سلام پھیرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی نے اس کا الٹ کیا تو درست ہوا، مگر یہ فعل مکروہ تنزیہی ہی ہوگا، پہلے لیفٹ پھر رائٹ ہو جائے تو جی جب سیدھی طرف سلام پھیرنے میں منہ اتنا پھیرے کہ سیدھا رخسار گال دکھائی دے، الٹے میں الٹا، پیچھے جو ہے اب یوں ہم نے سلام پھیرا تو یہ پورا ہمارا رخسار، یہ ایک رخسار ہے، یہ ایک رخسار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رخسار اس کو کہتے ہیں۔ تو یوں پیچھے والے کو پورا یہ رائٹ نظر آئے، جب لیفٹ ہم کریں تو یہ لیفٹ پورا جو پیچھے کرو گے تو اس کو پورا یہ نظر آئے، رخسار دکھائی دے کے معنی۔ سلام میں منہ اتنا پھیرے کہ پیچھے والے نمازی کو سلام پھیرنے والے کو رخسار گال دکھائی دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں اس قدر چہرہ انور پھیرتے کہ پیچھے والے صحابہ دونوں رخساروں کی سفیدی دیکھ لیتے، دائیں والے داہنی کی اور بائیں والے بائیں کی۔ امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا سنت ہے، مگر دوسرا پہلے کی نسبت کم آواز سے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سے دوسرے کی آواز ذرا کم ہو۔ پہلی بار کے سلام میں سلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ علیکم نہ کہا ہو، اس وقت اگر کوئی شریک جماعت ہو تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں اگر سلام کے بعد امام نے سجدہ سہو کیا تو اقتداء صحیح ہو گئی، اب جماعت میں شامل ہونا اس کا درست ہوا۔ امام سیدھے سلام میں خطاب سے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو سیدھی طرف رائٹ سائڈ پر ہیں، اور الٹی سے الٹی طرف کی، مگر عورت کی نیت نہ کرے اگرچہ شریک جماعت ہو۔ نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین ان ملائکہ کی نیت کرے جن کو اللہ پاک نے حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور نیت میں کوئی عدد یعنی تعداد فکس نہ کرے، معین نہ کرے۔ امام نے سلام پھیرنا ہے تو دائیں طرف سلام پھیرا تو جو حفاظت کے فرشتے ہیں، جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، اور دائیں طرف مقتدی ہیں، ان کو سلام کی نیت کرے، اور بائیں طرف والوں کی اور ان کی نیت کرے۔ اور تعداد تو ظاہر ہے فکس نہیں کر سکتے کتنے ہیں بھائی، فرشتے کتنے ہیں اللہ جانتا ہے کتنے ہیں، کرامن کاتمین تو ایک ایک ہیں، 2 ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، نیکیاں بدیاں لکھنے والے۔ مقتدی بھی جو جماعت میں شامل ہو، وہ بھی جب امام کے ساتھ سلام پھیرے ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور ان فرشتوں کی نیت کرے، نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرے۔ اگر امام اس کے سامنے سیدھ میں محاذی ہے تو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے، اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والا صرف ان فرشتوں ہی کی نیت کرے۔ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اب مقتدی تو ہے نہیں، ساتھ میں اور نہیں ہے، تو وہ کرامن کاتبین اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کو سلام کی نیت کرے گا۔ مقتدی کے تمام انتقالات، رکوع، سجدہ، قومہ وغیرہ امام کے ساتھ ہونا یہ بھی سنت ہے۔ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں بائیں کو انحراف کرے، دائیں یا بائیں، رائٹ یا لیفٹ پھر جائے، دائیں سیدھی طرف افضل ہے، اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے، جبکہ آخری صف تک کوئی اس کے سامنے نماز نہ پڑھتا۔ تو نماز سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب یوں ہو جاتے ہیں، اور ان کا یوں ہو جاتے ہیں تو اب وہ رخسار مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے، اب دعا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی سنت ہے، رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، یہ لیفٹ ہونا ہے تو یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہوگا کہ پورا اباؤٹ ٹرن ہو جائے اور مقتدیوں کی طرف ہو جائے، مگر یہ احتیاط یہ رہے گی کہ اس میں پیچھے کوئی مسبوق ہوتا ہے جن کی رکعتیں نکل جاتی ہیں، پچھلی صف تک کوئی بھی نہ ہو، اور امکان تو ہے کہ ہر نماز میں کچھ نہ کچھ مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں ایسا۔ تو اس میں افضل یہ ہے، ایک تو یہ تینوں انداز جو ہیں یہ سنت امام کے لیے، مگر اس میں افضل انداز کیا ہے کہ رائٹ کو وہ انحراف کرے۔ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا بغیر انحراف اگر وہیں دعا مانگے تو جائز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرما لیتے تو 3 بار استغفار کرتے، استغفر اللہ
استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے، اور بھی ہیں یہ الفاظ میں ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے نا کہ نماز فرض کے فوراً بعد ہم 3 بار استغفار اور یہ دعا پڑھیں، اور اس کا پورا جو طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کی ادا میں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دیکھیں سنتیں ادا ہو۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعد فرض کلام نہ کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں، مغرب کے 3 فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں، ظہر کے 4 فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ تو فرض اور سنتوں کے درمیان بات نہیں کرنی چاہیے، کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی، اگر فرض اور سنتوں کے درمیان کوئی بات چیت کی، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہوگا۔ سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے اوراد و وظائف کی بھی اجازت نہیں۔ فرضوں کے بعد دعا بھی مختصر کی جائے گی، آیت الکرسی شریف وغیرہ، وہ جو بھی، اور بعض جو طویل اوراد ہیں وہ اس وقت نہ کرے، نماز پوری کر لے، اب کرتا رہے اوراد و وظائف۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ان میں بعد فرض کلام نہ کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہوگا۔ فرضوں کے بعد قبل سنت مختصر دعا پر قناعت چاہیے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سنت و فرض کے درمیان کلام یعنی بات کرنے سے الصح یعنی درست ترین یہی ہے کہ سنتیں باطل نامقبول نہیں ہوتی، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافی تحریمہ، جیسا کہ کھانا پینا، خریدنا یا بیچنا ہے۔ سنت و فرض کے درمیان کلام، سنت و فرض، جیسے ظہر کی سنت اور فرض، پہلے سنت قبلیہ پڑھی اس کے بعد، تو اب یہ افضل یہ ہے کہ اس کے اندر نہ بات چیت نہ کریں کسی سے۔ اسی طرح عصر کی سنتیں اور فرض کے درمیان بات نہ کریں، فجر کی سنت، یہ سب جو سنت اور فرض اور سنتوں کے درمیان جو نا بات چیت نہ کرنا افضل ہے، اور ثواب کم ہو جائے گا۔ سنتیں وہیں نہ پڑھیے جہاں، بلکہ دائیں بائیں، آگے پیچھے ہٹ کر پڑھیے، یا گھر جا کر ادا کیجیے۔ سنتیں پڑھنے کے لیے گھر جانے کی وجہ سے جو فاصلہ پیدا ہوا اس میں حرج نہیں۔ جگہ بدلنے یا گھر جانے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا یا اس کی طرف اپنا چہرہ کرنا گناہ ہے۔ نکلنے میں دوسروں کو ایذا نہ ہو، اس کا بھی خاص خیال رکھیے۔ اگر نکلنے کی جگہ نہ ملے تو وہیں سنتیں پڑھ لیجئے۔ سنتیں وہیں نہ پڑھیے، فرض پڑھ کے سلام پھیر کے دعا کر کے ہم فارغ ہوئے، اب دائیں طرف چلے جائیں یا بائیں طرف چلے جائیں، آگے ہو جائیں یا پیچھے آ جائیں، یا گھر جا کر سنتیں پڑھیں۔ اچھا اس میں بھی اب ٹائم لگے گا گھر جاتے جاتے، تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر بات چیت پھر بھی نہیں کرنی کہ رستے میں بات چیت کر لیں، کچھ کر لیں۔ اور اگر یہ خطرہ ہے کہ گھر جاؤں گا تو پھر سستی ہو جائے گی اور کاموں میں لگ جاؤں گا، تو شرافت یہیں پڑھ لے بھائی، ورنہ رہ ہی جائیں گی۔ مگر اس کے لیے وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، جو مسبوقین ہیں جن کی کچھ رکعتیں رہ گئی، ان کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ملے گی، ان کے طرف چہرہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ تو گناہ ہے۔